نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ایک ترتیب کے مطابق، اور تیسرا حصہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں یاد دہانی کے طور پر عرض کرتے چلیں کہ تیسرے حصے کا چوتھا درس جاری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج اس کی تکمیل ہوگی۔ سماجی اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 34 تک مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 سے 40 کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ صرف یاد دہانی کے لیے مطالبات قرآن سیریز کا یہ تیسرا حصہ، جس کا عنوان عمل صالح، فرد کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے اور اب معاشرے کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات، اور یہ ہمارا 15واں درس ہے پورے ترتیب کے مطابق، گو کہ نشستیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع 3-4 کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں سماجی اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے۔ آئیے آج کا درس باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آئیے اس آیت کریمہ اور دیگر آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 سے، اس کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ کچھ تشریحات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فرمایا گیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پیمانہ پورا بھرو جب کوئی چیز ماپو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو ترازو کی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ ہے، ناپ تول کے حوالے سے رہنمائی کی جا رہی ہے۔ بہت اہم بات آ رہی ہے تشریح کے اعتبار سے۔ پہلا نقطہ، ایک اہم معاشرتی ہدایت کے ماپ اور تول میں کمی نہ کی جائے۔ ماپ، اور اب ہم ناپ کہتے ہیں، یہ ماپ پرانی اردو کا ایک لفظ ہے جو پہلے مستعمل تھا، یعنی استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک اہم معاشرتی ہدایت کے ماپ اور تول میں کمی نہ کی جائے، اور ایک قوم کو بھی ذہن میں رکھیے، کون سی قوم تھی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم، جن کا یہ جرم بیان ہوا قرآن حکیم میں کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے مزید بات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ قرآن حکیم کا آخری پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین کی ابتدائی آیات میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید وعید کا بیان، وعید ڈراوے کو کہتے ہیں۔ تو ناپ تول کی کمی کرنے والے، ان کے بارے میں سورہ مطففین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعید بیان فرمائی کہ ویل للمطففین، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے تطفیف یعنی کمی کرنے والوں کے لیے۔ آگے ذکر آتا ہے سورہ مطففین میں، جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا، لیکن جب ناپ کر اور تول کر دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، یا آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور ویل کا لفظ، اس کا ترجمہ تباہی بربادی بھی ہے، اور ایک حدیث جامع ترمذی شریف میں اس کے مطابق ویل جہنم کا وہ ٹھکانہ اور وادی ہے کہ جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اسی ذیل میں اگلی بات، وسیع ہدایت یہ کہ انسان جس پیمانے کو اپنے لیے پسند کرے وہی پیمانہ دوسرے کے لیے بھی استعمال کرے۔ یعنی ایک تو چیزوں کا ناپ تول کا معاملہ ہوتا، ترازو ہوتی تھی پہلے، اب تو الیکٹرانک اسکیلز آ گئے اور ان پر چیزوں کو رکھ کر تول لیا جاتا ہے، یہ اتنے گرام کا، یہ اتنے کلو کا، یہ اتنے ٹن کا ہے، اور یہ اتنے من کا ہے۔ ویبریجز ہوتے ہیں بڑے بڑے، جن پر بڑے بڑے ٹرکس کو جو ہے وہ تول لیا جاتا ہے کہ ان میں کتنا سامان ہے۔ لیکن صرف یہ ناپ تول کا معاملہ چیزوں کی حد تک نہیں، بلکہ یہ رویوں کی حد تک بھی ہے۔ یہ حقوق اور فرائض کے درمیان بھی بات آئے گی۔ بندے اپنا حق تو مانگتے ہیں مگر اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال تعلیم یہ ہے کہ جو پیمانہ اپنے لیے پسند وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ معروف حدیث بخاری شریف میں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، مراد جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے، دوسرے کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ معاشرے کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ معیارات بدل گئے۔ میرا معیار اپنے لیے کچھ ہے، آپ کے حوالے سے کچھ اور ہو گیا، دوسرے کے لیے کچھ اور ہو گیا۔ نہیں، انسان جس پیمانے کو اپنے لیے پسند کرے وہی پیمانہ دوسرے کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی ایک اہم
معاشرتی ہدایت کہ ناپ تول کے معاملات بھی ٹھیک رکھے جائیں اور آپس کے رویوں میں بھی، حقوق و فرائض میں بھی اعتدال کا معاملہ ہو، بلکہ عدل کا معاملہ ہو۔ میں جیسے اپنا حق پورا لینا چاہتا ہوں، مجھے اپنے فرض کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ بیوی حق کا تقاضا تو کرتی لیکن فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی کر رہی ہے، شوہر حق کا مطالبہ کرتا ہے، فرض کو ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، تو یہ ناپ تول کی کمی ہے۔ اور یاد رکھیں سب سے بڑی کمی پتہ ہے کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ہوتی۔ ایک شخص کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ نماز میں رکوع صحیح طرح نہیں کر رہا، سجدہ صحیح طرح نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ تم نے تطفیف کی، وہی مطففین والا لفظ، تم نے تطفیف کی، تم نے کمی کی۔ اللہ کی نعمتیں پوری پوری لینا چاہتے ہو، اللہ کے نماز سے استفادہ پورا پورا کرنا چاہتے ہو، اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہو، سستی کرتے ہو، ڈنڈی مارتے ہو۔ اللہ اکبر، تو کس قدر وسیع تصور آ گیا ناپ تول کا۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو اجتماعی جرم تھا، اللہ تعالیٰ نے شعلے بھی برسائے آسمان سے، اس قوم پر زلزلہ بھی آیا اور ایک زوردار صیحہ یعنی چیخ آواز مسلط کر کے اس قوم کو عذاب دیا گیا۔ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے بھی عذاب آیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث مبارک ہے ابن ماجہ شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اندازہ کریں آج ہمارے حالات، ہماری کیفیات اور ناپ تول کی کمی کس قدر عام ہے ہمارے ہاں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے بہت اہم، ایک اور مقام سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور اس کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک کان اور آنکھ اور عقل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح اور خاصی تفصیلات اس میں ہیں، اس تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ تشریح کے اعتبار سے، انسان کا نظریہ اور عمل محض گمان یا تقلید کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہاں لفظ تقلید لغوی معنی میں، بحث یہ کہ فلاں ہے تو چلو پیچھے چلتے رہو، نہیں، محض گمان کی بنیاد پر، محض اندھی پیروی کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پر انسان کا نظریہ اور انسان کا عمل ہونا چاہیے۔ یہ انقلابی تصور قرآن پاک عطا کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا نظریہ ہو، ہمارا عمل ہو، ہماری فکر اور ہماری سوچ ہو، علم اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پر وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ انقلابی تصور علم کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے قرآن کریم عطا کر رہا ہے، قرآن اپنے ماننے والوں سے اس کا مطالبہ گویا کہ کر رہا ہے۔ اسلام نے انسان کو ایک طرف ایسے تمام اوہام کے خوف سے نجات دلا دی جن کی بنیاد محض گمان یا تخمینوں پر تھی۔ اوہام وہم کی جمع، دلیل نہیں ہے، تخمینے ہیں، تکے لگانے والی بات ہے، بنیاد کوئی محض گمان کی بنیاد پر بنتی ہے، اصل کوئی علمی بنیاد نہیں، ٹھوس بنیاد نہیں، یا کچھ تخمینے، کچھ انالیسز ہیں، نہیں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ہوروسکوپ کا معاملہ، تمہارا یہ ہے، تمہارا وہ ہے، تمہارے ستارے گردش میں، بدھ کے دن گھر سے نہ نکلنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی دلیل نہیں، محض تخمینے، گمان ہے، کوئی علمی ٹھوس دلیل و بنیاد اس حوالے سے نہیں ہوتی عام طور پر۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لا تخف ما لیس لک بہ علم، اس بات کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، مت ایسی چیزوں کے پیچھے پڑو۔ اس کی چند مثالیں، جیسے ستارہ شناسی، ستاروں کو دیکھ کر، دست شناسی، ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر، یا اسی طرح کی دیگر اوکلٹ سائنسز کا معاملہ۔ پہلے وہ پرانے زمانے میں سائیکل والا بیچارہ پرانی سی سائیکل لے کے بیٹھا ہوتا تھا، مردار سے ایک چھوٹا سا کمزور سا طوطا ہوتا تھا، وہ فال نکال کے تمہارے ہاتھ کو دیکھ کر تمہاری قسمت بتا دیں گے، اور وہ 2 روپے لیتا تھا۔ جی آج ذرا ایڈوانس دور آ گیا، آپ جناب 500 روپے کی کال ڈائل کریں گے، آپ کے مستقبل کے حالات بتائے جائیں گے۔ ارے تو انہیں ہمارے مستقبل کے حالات کا پتہ ہوتا تو بیچارے 2 روپے کا وہ ٹکٹ لے رہے ہوتے طوطے کو بٹھا کر، اور 500 روپے چارج کر رہے ہوتے، بیچارے دن بھر لگے رہتے تو شام کو جا کے ان کو 1000-2000 روپے کما کر ملتے ہوں گے۔ استغفر اللہ، عجیب بات، بے وقوفی کی بات ہے۔ تو یہ ستارہ شناسی، دست شناسی، یہ اوکلٹ سائنسز، یہ ٹھوس علمی دلائل کی بنیاد پر باتیں نہیں ہوا کرتی، یہ تو تخمینے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس سے کسی نجومی کی بات کو مان لیا، جو ستاروں کو دیکھ کر کچھ بتاتا اس کی بات پر یقین کر لیا، اس نے اس وحی کا انکار کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس قدر دو ٹوک اور کیٹیگوریکل انداز میں اس طرح کے امور کی نفی فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔
اسی تسلسل میں تشریح کا اگلا نقطہ، انسان کو پیروی علمی حقائق ہی کی کرنی چاہیے اور ان تمام نظریات یا خدشات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے جو وہم، گمان یا تخمینوں کی بنیاد پر ہیں۔ علمی حقائق کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہو اور نظریہ ہو اور ہمارا عمل ہو۔ تخمین اور گمان یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر ہمیں کوئی رویہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو ایسا ہو جائے گا، کوا چلائے گا تو ویسا ہو جائے گا، جوتا الٹا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، اور جناب وہ بلی آگے سے چلے گی تو ایسا ہو جائے گا، گاڑی کے پیچھے کالا ربن لگا لے تو تمہاری گاڑی بچ جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 20 لاکھ کی گاڑی ہوگی، 10 روپے کے ربن لگانے سے بچ جائے گی، استغفر اللہ۔ بچہ کیوٹ سا پیارا سا خوبصورت سا بچہ، کالا ٹیکا لگا دو اس کو تاکہ لوگ بدصورت سمجھے اس کو، استغفر اللہ۔ ارے معوذتین پڑھ لو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے دم کر لو، اللہ کے حوالے کرو، دعائیں پڑھو، اللہ کے حوالے کرو۔ یہ کالا ٹیکا لگا کر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی دلیل نہیں۔ تو اس طرح کی اونٹ پٹانگ باتیں اور اس طرح کے خدشات اور نظریات جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، انہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علمی حقائق کی پیروی کرنی چاہیے اور علمی حقائق ہی کی بنیاد پر ہمارا نظریہ اور ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں اور بھی تشریحات ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 36 کا مطالعہ ہم نے شروع کیا۔ ایک بہت انقلابی تصور قرآن پاک ہمیں عطا کر رہا ہے کہ علمی حقائق کی پیروی ہونی چاہیے، ہمارا نظریہ، عقیدہ اور عمل ایک علمی دلیل اور ٹھوس دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور گمان اور تخمینے، اوکلٹ سائنسز، ان پر ہمارا اعتقاد نہیں ہونا چاہیے۔ اب بات علم کی آ رہی ہے تو اس حوالے سے چند اور اہم قیمتی باتیں انشاءاللہ ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ قرآن کریم کی روح سے علم کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 علم ہدایت یا علم وحی، جو انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوتا رہا اور جس کی تکمیل ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نمبر 2 علم جدید، ان دونوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ علم جدید سے مراد دنیاوی علوم، عصری علوم اور فنون بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور دنیا کے وسائل کے بارے میں دریافت کا معاملہ، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ بس یاد رہے علم وحی اوپر اور بقیہ علوم نیچے رہیں۔ یہ 2 بنیادی علوم ہیں، آئیے ان پر تھوڑا سا تبصرہ اور کیے لیتے ہیں۔ اگلا نقطہ تشریح کا ہے، علم ہدایت علم کی وہ روح ہے جس کے بغیر علم جدید نہ صحیح رخ پر آگے بڑھ سکتا ہے، نہ دنیا میں مفید ہو سکتا ہے، اور نہ آخرت کے اعتبار سے رحمت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو ان کو علم الاسماء، اشیاء، چیزوں کا علم بھی سکھایا۔ یہی علوم دنیاوی ہیں، عصری علوم ہیں، جدید علوم ہیں جو آج ہم دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے علم ہدایت بھی ان کو عطا فرمایا، اور فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب علم الاسماء، چیزوں کا، اشیاء کا علم جدید دنیاوی علوم علم ہدایت کے تابع ہوں گے تو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ سبحان اللہ، آج ہم دیکھیں پوری دنیا کا عالم کیا ہے، علم خوب بڑھتا چلا جا رہا ہے، مگر جنگ کے بادل ساری دنیا پر چھائے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا ہے، علوم خوب آگے بڑھ گئے مگر علم ہدایت سے دوری ہے، تباہی مچی ہوئی ہے، سکون کم ہے اور بربادیاں زیادہ ہیں پورے معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو علم ہدایت علم کی اصل روح ہے، جس کے بغیر علم جدید، عصری علوم، دنیاوی علوم نہ مفید ہو سکتے ہیں، نہ آخرت کے اعتبار سے رحمت بن سکتے ہیں۔ ایک انگریز مفکر کہتا ہے، ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، مراد پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، مراد ہم نے بڑے بڑے جہاز بنا لیے اور ہم کہاں مریخ پر اور دیگر پلانٹس پر جانے کے لیے تیار بیٹھے بلکہ جا رہے ہیں۔ ہم نے زمین کی تہ میں بلکہ سمندر کی تہ میں جا کر مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، ہم نے آبدوزیں، سب میرینز بنا لی، اوپر اڑ رہے ہیں، نیچے تیر رہے ہیں، مراد اوپر آسمانوں کی بلندیوں میں، زمین میں، سمندر کی تہ میں، مگر زمین پر انسان بن کر زندگی کیسے بسر کی جائے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ ہے وہ پہلو کہ جہاں علم ہدایت ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی عطا ہوئی، پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکل انداز میں واضح فرما دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو مگر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ آج رب کا نام دور ہو گیا، وحی کی تعلیم دور ہو گئی، ایک آنکھ دنیاوی علوم کی بہت کھلی ہوئی ہے لیکن دوسری آنکھ علم ہدایت والی بند ہے، تو بائی لارج آپ دیکھیے دنیا میں
ترقی بہت ہو گئی ظاہری اسباب کے تحت، ٹیکنالوجی بہت ہو گئی، تباہی بھی بہت زیادہ ہو گئی، بے سکونی بھی بڑھ گئی، امراض بھی بڑھ گئے، نفرتیں بھی بڑھ گئیں، دشمنیاں بھی بڑھ گئیں، محبتیں بھی کم ہو گئیں، دوریاں بھی بڑھ گئیں، رشتوں کے تعلقات کٹنے کے معاملات بھی بڑھ گئے. ہے کہ نہیں ایسا؟ something is missing. what is that missing part؟ کہ علم ہدایت وہ فراموش ہو گیا. تو علم قرآن کریم دو اعتبارات سے ذکر کرتا ہے، اور علم کی اصل روح وہ علم وحی کو، علم ہدایت کو بیان فرماتا ہے. ایک اور اہم نقطہ، علم جدید کے ذریعے علم ہدایت یعنی قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، دور حاضر کے تقاضوں کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، اور عصر حاضر کے مسائل کو سمجھ کر علم ہدایت کی روشنی میں ان کا حل پیش کیا جا سکتا ہے. یہ ہے اعتدال کی بات. دنیا کے علوم کا بھی علم ہو، دنیا کے مسائل کا بھی علم ہو، دنیا کے وسائل کا بھی علم ہو، اور ان علوم کو جب وحی کی آنکھ سے دیکھیں گے اور وحی کی تعلیم کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ ساری دنیاوی ترقی اور وسائل اور ٹیکنالوجی بائی لارج عموم کے اعتبار سے انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی چلی جائے گی. تو علم جدید بھی ضروری، عصری علوم، البتہ زیادہ ضروری تر علم وہ علم ہدایت ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور اعتبار سے دیکھیے، علم کی اہمیت پر زور دینے کے بعد ان صلاحیتوں کا ذکر ہے جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. پہلے فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ سماعت سننے کی صلاحیت، یہ بصارت دیکھنے کی صلاحیت، یہ عقل یہ سوچنے کی صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. اللہ فرما رہے ان کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ وہ صلاحیتیں ہیں، یہ وہ ذرائع ہیں جن کو اختیار اور استعمال کر کے ہم علم حاصل کرتے، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے. ایک لفظ یہاں پر آیا بڑا قیمتی، اس پر بھی ہم کلام کرتے ہیں. سماعت اور بصارت کے علاوہ یہاں فؤاد کا ذکر ہے جس کے معنی دل بھی کیے جاتے ہیں اور عقل بھی. فؤاد کا لفظ دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عقل کے لیے بھی. دل میں جذبات اور احساسات ہوا کرتے ہیں اور عقل استعمال ہوتی ہے عام طور پر غور و فکر کے لیے. تو یہ غور و فکر کی صلاحیت دل و دماغ کی صلاحیتوں کو کہا جاتا ہے. تو فؤاد کا لفظ دل اور عقل دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگلا نقطہ، جو صلاحیتیں دی گئی ہیں روز قیامت ان کے بارے میں باس پرس ہوگی کہ انہیں استعمال کیا یا نہیں. اللہ نے گونگا بہرا نہیں بنایا انسان کو. ہاں کسی کے ساتھ معذوری ہو تو بات الگ ہے. جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا، بولنے کی صلاحیت دی ہے، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، غور و فکر کی صلاحیت. ہاں جانوروں کے پاس بھی سننے دیکھنے کی ہے، مگر بولنے کی خاص صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. یہ ایک اپنی جگہ تجزیہ ہے انسان اور جانوروں کو ممتاز کر دینے والی بات کے تعلق سے. البتہ یہ سننا، دیکھنا، غور و فکر کرنا، یہ صلاحیتیں استعمال تو ہو رہی ہیں. کہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ عظیم اکثریت کے ہمیں پتہ ہے، مگر حق کو دیکھنے کے لیے، حق کو سننے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے، حق پر قائم ہونے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے یہ صلاحیت کس قدر استعمال ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ کل ان کے بارے میں سوال کرے گا. دنیا بنانے میں خوب استعمال ہوئی، حق قبول کرنے میں، حق سمجھنے میں، حق پھیلانے میں، حق کو قائم کرنے میں، حق کی سربلندی کے لیے استعمال ہوئی کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باروں میں ہم سے سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. تو اس آیت کریمہ میں بہت انقلابی تصور کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ اور تمہارا عمل وہ تخمین اور گمان کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، وہ صحیح علمی دلیل اور ٹھوس حقائق کی بنیاد پر اور علمی حقائق کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی حصول علم کے لیے، ان میں ان کو لگاؤ. علم جدید، علم دنیاوی عصری علوم بھی ہیں، مگر اہم تر علم وہ علم وحی ہے، اس کو فراموش نہ کیا جائے. یہ سارے نکات ہیں جو بڑے اہم ہیں، بڑے انقلابی تصورات کے حامل ہیں، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں یہ تفصیل ہمارے سامنے آئی. اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 37. ارشاد ہوا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہو. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 کا ترجمہ. اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. ہدایت دی گئی کہ انسان کسی بھی نعمت کے حصول پر نہ اترائے اور نہ ہی تکبر کرے. اخلاقی میدان کے اعتبار سے بہت اہم ہدایت آ رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ نعمت ملی اس پر اکڑ مت دکھاؤ، اتراؤ مت، تکبر نہ کرو. یہ تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تکبر کی علامت یہ بھی ہے کہ انسان زمین پر زور سے پاؤں مارتا ہے یا گردن اکڑا کر اور سینہ تان کر چلتا ہے. استغفر اللہ.
زور سے پاؤں مار کر کے زمین پھاڑ لیں گے؟ قطعاً نہیں. اور ذرا اکڑ کر چل کر پہاڑوں سے اوپر چلے جائیں گے؟ قطعاً نہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. یہ حرکت پہلے کس نے کی تھی؟ شیطان نے. بڑا عبادت گزار تھا، لعین ہوا، مردود ہوا، لعنت کی گئی، رحمت سے دور کر دیا گیا شیطان کو. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں اگر تکبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اللہ اکبر. المتکبر، یہ کس کا نام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو تکبر کس کو زیب دیتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، الکبر ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبر بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو توڑ کر اور برباد کر کے چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تکبر بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہلی جو نافرمانی ہوئی شیطان نے جو کی وہ تکبر ہی کا رویہ تھا. اور رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو جنت نہیں ملے گی. کیسے چیک ہو؟ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. عام تصور تو ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا مجھے سلام کرے، میں باپ ہوں اولاد مجھے سلام کرے، میں شوہر ہوں بیوی مجھے سلام کرے، میں باس ہوں میرا ملازم مجھے سلام کرے، میں حضرت علامہ ہوں میرے مقتدی مجھے سلام کریں. کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر ان کا عالم کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تو یہ تھا اور طریقہ تو یہ تھا کہ آپ بچوں کو بھی اول آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے، باقی کسی کی کیا حیثیت ہے. تو اگر چیک کرنا ہے تو حضور علیہ السلام نے پیمانہ بتایا کہ اگر جو سلام میں پہل کرنے والا ہو وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے، اور اگر ہم سلام میں گویا پہل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے اندر گڑبڑ موجود، اور یہ تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبردار فرما دیا جنت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ تکبر کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 38. اب یہ ہدایات مکمل ہوئیں. کیا معاشرتی اقدار ہیں، سوشل ویلیوز ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہوں، معاشرے کی سطح پر ان کا ذکر آ گیا. کیا معاشرتی برائیاں ہیں، سوشل ایولز ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں منع فرماتا ہے اور ہمارے معاشرے سے ان کو ختم کروانا چاہتا ہے، ان کا بھی ذکر آ گیا. اب مجموعے کے اعتبار سے اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 38 میں آ رہی ہے، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ وہ امور ہیں جن کی برائی کا پہلو تمہارے رب کو ناپسند ہے. یہ آیت نمبر 38 کا ترجمہ. یہ جتنے امور بیان ہوئے ان کا جو برائی کا پہلو ہے، کیا مطلب؟ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا، ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو، مثلا یہ نہ کیا جائے تو یہ برائی کا پہلو، یہ بری بات ہے. جن کاموں سے منع کر دیا گیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اب اگر یہ حرکت کی جا رہی ہے تو یہ برائی کا پہلو ہے. تو یہ وہ امور ہیں، ترجمے میں بات آئی، جن کی برائی کا پہلو تمہارے رب کو ناپسند ہے. یہ عموم کے اعتبار سے پچھلی تمام ہدایات کا ذکر آ گیا. تشریح کر لیتے مختصراً. متذکرہ بالا، متذکرہ یعنی اوپر جو ذکر کیے گئے اب تک جو باتیں آئیں، متذکرہ بالا تمام احکامات، اوامر و نواہی. امر کی جمع اوامر، ڈوز کرنے کے کام، نہیں کی جمع نواہی، ڈونٹس نہ کرنے والے کام. تو متذکرہ بالا تمام احکامات، اوامر و نواہی پر عمل نہ کرنا رب کو پسند نہیں. جن کاموں کے کرنے کا حکم نہ عمل کرے تو برا ہے، اللہ کو پسند نہیں. جن کاموں سے رکنے کا حکم کریں تو برا ہے، اللہ کو ناپسند ہے. تو متذکرہ بالا تمام احکامات، اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس پر عمل نہ کرنا رب کو پسند نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہی دلیل حرف آخر ہے کہ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے. سبحان اللہ. اللہ کی مرضی کے تابع ہوں گے تو ایمان مکمل ہوگا. حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی بھی روایت ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، اور کسی سے کچھ روکا تو وہ بھی اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، یقیناً اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. تو بندہ مومن کے لیے حرف آخر کیا ہے، فائنل ورڈ کیا ہے؟ یہ بات اللہ کو پسند نہیں، دیٹس اٹ، میں نے نہیں کرنا یہ کام، میں نے چھوڑ دینا اس کام کو. اللہ تعالیٰ یہ
جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ رب کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھیں. آج یہ کریں گے تو کل وہ اپنی رضا کا اعلان ہمارے لیے فرمائے گا. سورہ فجر کے آخر میں آتا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی نفس روح لوٹ آ اپنے رب کی طرف، وہ تو اس سے راضی تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں. یہ آیت نمبر 38 کا بیان مکمل ہوا. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آخری 2 آیات کا مزید مطالعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات 39 اور 40 کا مطالعہ رہتا ہے. آج کی نشست اور درس کی تکمیل کے اعتبار سے آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 39. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب ہے دانائی کی باتوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہیں. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ بناؤ. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے ہو کر. یہ آیت نمبر 39 کا ترجمے میں ایک وضاحت ہو جائے. یہ جو آخری حصہ ہے یہ عموم کے اعتبار سے مخاطبین سے، اے مخاطب اللہ کے ساتھ اور معبود نہ بنانا ورنہ تم جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے ہو کر ڈال دیے جاؤ گے. یہ عموم کے اعتبار سے خطاب اس مقام پر آیا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39. آئیے اس کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں. فرمایا گیا کہ یہ تمام احکامات حکمت کا مظہر ہیں. یہ جتنے احکامات عطا ہوئے، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہ کرنے والے کام، یہ نہ کرنے والے کام، ان سب کے مجموعے کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے یہ حکمت کی باتوں میں سے ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں. بعض بزرگان دین نے حکمت سے مراد صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی ہے، لیکن اس آیت کی روح سے قرآن کریم میں بھی حکمت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین نے اس بات کا ذکر دیگر آیات کریمہ کی روشنی میں فرمایا ہے کہ حکمت سے مراد حدیث رسول ہے. بالکل یہ بات سر آنکھوں پر نبی مکرم علیہ السلام نے حکمت بھری باتیں ہمیں عطا فرمائی. البتہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حکمت کا ذکر قرآن پاک میں بھی آ رہا ہے، جیسے کہ خود اس آیت کے الفاظ ہمارے سامنے آئے. حکمت کو ایک اور اعتبار سے بھی یاد کیجئے. آپ کو یاد ہے ہم نے حضرت لقمان کا ذکر کیا تھا، سورہ لقمان کا درس ہم نے پہلے حصے میں مطالعہ کیا. حکمت کسے کہتے ہیں؟ شعور کی پختگی کو. اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی آیا تھا، ایک ہوتے احکامات اور ایک ہوتے احکامات کی حکمتیں. تو قرآن کریم احکامات بھی عطا فرماتا ہے، قرآن حکیم احکامات کی حکمتوں کو بھی بیان فرماتا ہے. اس معنی میں بھی لیں تو قرآن کریم میں بھی حکمت کا ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی حکمت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اگلا حصہ جو آیت کریمہ میں آیا، جس کے لیے میں نے ترجمے کے اعتبار سے توجہ بھی دلا دی کہ یہ عموم کے اعتبار سے مخاطبت ہے کہ اللہ کے ساتھ اور معبود نہ بناؤ ورنہ ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے ہو کر. یہ عمومی خطاب آیا. تذکرہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر توحید کا ذکر ہے. یا توحید نظری اور توحید عملی دونوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ مطالعہ شروع کیا تھا ہم نے تب بھی توحید کا ذکر آیا تھا. اب مطالعہ مکمل ہو رہا ہے، توحید کا ذکر آ رہا ہے. توحید نظری کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا. اور توحید عملی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مان کر، معبود حقیقی مان کر اللہ تعالیٰ کی ماننا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کرنا. تو توحید نظری کی طرف بھی اشارہ اور توحید عملی کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. اور اگلا ایک اور اہم نقطہ، شرف انسانیت کی معراج یہ کہ انسان اس حقیقت کو پا لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں. انسان مخلوق ہے لیکن اشرف المخلوقات. تو یہ بات تو انسان کے لیے گر جانے والی ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی کو معبود کا درجہ دے. انسان مخلوق ہے مگر اشرف المخلوقات ہے، تو اس کا شرف اس میں ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک، جو کہ خالق ہے، خالق حقیقی ہے اور مالک حقیقی ہے، اسی کو معبود برحق مانے. یہ بات شرف انسانیت کی معراج سے گر جانے والی بات ہے، گھٹیا بات ہے، کمتر بات ہے، بربادی کی بات ہے
کہ مخلوق میں سے کسی کو معبود کا درجہ دیا جائے۔ یہ تفصیل بھی اس مقام پر آئی۔ اور جب انسان شرف انسانی سے گر کر شرک میں مبتلا ہو کر یہ بگاڑ اختیار کر لیتا ہے اور یہ بگڑا ہوا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ جلا دیے جانے کے قابل ہے۔ کیا مطلب؟ جو چیز کام کی نہیں ہوتی اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں اور سارا ردی کا کچرا عام طور پر جلا دیا جاتا ہے۔ تو بالآخر جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہے، معبود حقیقی کو نہیں مانتے، مخلوق میں سے کسی کو معبود کا درجہ دیتے، وہ بھی بیکار ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک کی ہر شکل سے محفوظ رکھے، اور توحید نظری بھی اور توحید عملی کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت اور آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کے درس کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 ارشاد ہوا، افاسفاکم ربکم بالبنین، اے مشرکو کیا تمہیں پسند کر لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، انکم لتقولون قولا عظیما، کچھ شک نہیں کہ تم کہتے ہو بہت بڑی بات۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 شرک کی نفی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ شرک فی ذات کا ذکر ہے، یعنی مخلوقات میں سے کسی کو خدا قرار دے دینا، استغفر اللہ۔ جب اس مطالبات قرآن سیریز کے پہلے حصے کا مطالعہ کر رہے تھے تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا درس ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا اور حقیقت و اقسام شرک پر ہم نے علیحدہ سے گفتگو کی تھی۔ اب شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی مخلوقات میں سے کسی کو خدا قرار دے دینا، یہ بدترین شکل ہے شرک کی، معاذ اللہ۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بیٹے منسوب کی، باتیں ہم پہلے پڑھ چکے۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، معاذ اللہ۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، معاذ اللہ۔ قریش نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بدترین شرک ہے اللہ کی اولاد قرار دینا، استغفر اللہ۔ بھائی ایک شخص کا باپ، یعنی ایک بچہ ہے اس کا باپ ہے، تو باپ کا بیٹا وہ بھی انسان، باپ انسان تو بیٹا بھی انسان، تو خدا کا بیٹا تم خدا قرار دیتے ہو اس کو، ان کو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اور فرشتوں کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنے کا بدترین یہی گھناؤنا نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کسی کو قرار دیا جائے۔ یہ بدترین شرکیہ طرز عمل ہے جو شرک فی ذات کے حوالے سے یہود نے، نصارہ نے، قریش کے مشرکین نے اختیار کیا تھا، ان سب کی یہاں نفی ہے۔ ان گمراہ کن تصورات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شدید غضب کا اظہار قرآن کریم میں بار بار ہوا۔ یہ بدترین گھناؤنا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی مذمت فرمائی، بڑے شدید الفاظ آئے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 90 اور 91 میں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں اس بات سے کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ اکبر، آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنا ان کا یہ بھونڈا عقیدہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر دی، معاذ اللہ، اور شرک ذات کا بدترین بھونڈا عقیدہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو توحید کا درس بھی اس صورت میں آ گیا اور شرک کی نفی بھی آ گئی، اور درمیان میں بہت اہم معاشرتی ہدایات ہمارے سامنے آئیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ کئی نشستوں کے بعد جا کر اس سیریز کے تیسرے حصے کا درس چوتھا درس سماجی اور معاشرتی اقدار کے حوالے سے بیان مکمل ہوا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی آیات کی روشنی میں آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 40 تک ہم نے مطالعہ کیا۔ بہت اہم معاشرتی ہدایات ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں درس نمبر 5 ہوگا اس تیسرے حصے کا، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔